بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، گزشتہ درس کے اندر ہم نے ماضی استمراری کا مکمل بیان پڑھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی طلبہ کرام نے اس کی اچھے انداز میں تیاری فرما لی ہوگی۔ اگر کوئی اشکال ہے تو اس کا حل تلاش کریں، اگر پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ بہرحال آپ کو سارے سبق، سارے بیانات سمجھ کر یاد کرنے ہیں اور پھر ان سوالات کو، ان تمرینوں کو از خود حل کرنا ہے۔ ہمارا مقصد یہاں پر حل کروانا، آپ کے وقت کو بچانا ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس پر بالکل توجہ نہ دیں، ٹھیک ہے؟ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو آگے بڑھانے کے لیے ہم آپ کی یہاں پہ امداد کرتے ہیں۔ ادروائز آپ خود سے ہر جملے کو بنانے کی کوشش کیجیے۔ تو آج ہم بات کریں گے سبق نمبر 8 کے تحت ماضی احتمالی کی۔ چونکہ ماضی کی 6 قسمیں تھیں: ماضی قریب، ماضی بعید، سب سے پہلے ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری۔ تو 4 قسمیں ہو گئی ہیں۔ 5ویں قسم ماضی احتمالی۔ اس کے بعد ایک اور قسم کا بیان کیا جائے گا، ماضی تمنائی۔ اس کے بعد پھر اگلی قسموں کی طرف چلیں گے جو دوسری بحثیں ہیں، جیسے مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے ہم ماضی احتمالی کی تعریف دیکھیں گے، اس کے بعد بنانے کا قاعدہ کیا ہے اس کو سمجھیں گے، کچھ گردانے پڑھیں گے، سوالات حل کریں گے، پھر انشاءاللہ تمارین کی طرف چلیں گے۔ تو سب سے پہلے تعریف دیکھیے گا، ماضی احتمالی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے، اس لیے اس کو ماضی شکی بھی کہتے ہیں۔ احتمال کا معنی ہی شک ہوتا ہے، تو چونکہ اس کے اندر شک ہوتا ہے اس لیے ماضی شکی بھی کہتے ہیں اس کو۔ مجھے امید ہے تعریف سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے بنانے کا پروسیس کیا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ماضی مطلق کے آگے ہا باشد بڑھا کر ماضی احتمالی بناتے ہیں۔ جیسے پرورد سے پروردہ باشد، تو پرورد کا معنی ہے اس نے پالا، لیکن جب ہم کہیں گے پروردہ باشد تو معنی ہوگا اس نے پالا ہوگا۔ ایزی ہے نا؟ بس یہی ہے اس کے اندر۔ تو 2 گردانے ہیں، پہلے گردانے دیکھ لیں۔ گردان ماضی احتمالی معروف صیغہ واحد غائب پروردہ باشد، اس نے پالا ہوگا، صیغہ جمع غائب پروردہ باشند، انہوں نے پالا ہوگا، صیغہ واحد حاضر پروردہ باشی، تو نے پالا ہوگا، صیغہ جمع حاضر پروردہ باشید، تم نے پالا ہوگا، صیغہ واحد متکلم پروردہ باشم، میں نے پالا ہوگا، صیغہ جمع متکلم پروردہ باشیم، ہم نے پالا ہوگا۔ تو دیکھیں سب کے اندر کیا ہے؟ شک ہے، احتمال ہے، اس لیے اس کو ماضی شکی اور ماضی احتمالی کہتے ہیں۔ مجہول کی گردان دیکھیے گا، اور یہاں پہ یہ یاد رہے کہ جو باشد ہوتا ہے وہ شد کے بعد ہی لگے گا، ٹھیک ہے؟ اور علامت بھی باشد میں ہی لگے گی۔ صیغہ واحد غائب پروردہ شدہ باشد، وہ پالا گیا ہوگا۔ صیغہ جمع غائب پروردہ شدہ باشند، وہ پالے گئے ہوں گے۔ صیغہ واحد حاضر پروردہ شدہ باشی، تو پالا گیا ہوگا۔ صیغہ جمع حاضر پروردہ شدہ باشید، تم پالے گئے ہوگے۔ صیغہ واحد متکلم پروردہ شدہ باشم، میں پالا گیا ہوں گا۔ صیغہ جمع متکلم پروردہ شدہ باشیم، ہم پالے گئے ہوں گے۔ تو ماضی احتمالی مجہول کی گردان بھی ہو گئی۔ اب کچھ سوالات حل کر لیتے ہیں پہلے۔ تو پہلا سوال ہے، ماضی احتمالی کی تعریف کرو۔ تعریف سمپل ہے کہ جس سے گزرے ہوئے زمانے کے اندر کسی کام کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے اندر شک سمجھا جائے، ٹھیک ہے؟ جو گزشتہ زمانے میں ہم نے کام کیا ہے اس کے اندر احتمال ہونا، شک ہونا۔ دوسرا سوال ہے، نشست سے ماضی احتمالی مجہول کی گردان کرو۔ تو احتمالی مجہول کی کرنا ہے، نشست سے کیسے کریں گے؟ نشستہ شدہ باشد، نشستہ شدہ باشند، نشستہ شدہ باشی، نشستہ شدہ باشید، ٹھیک ہے؟ نشستہ شدہ باشم، نشستہ شدہ باشیم۔ تو پہلے نشستہ، پھر شدہ، پھر باشد، پھر باشد میں علامتیں جوڑتے جائیں، باشند، باشی، باشید، باشم، باشی۔ ہو گئی گردان۔ سوال نمبر 3، استعدہ باشند کیا صیغہ ہے؟ تو پہلے صیغہ دیکھ لو، نون دال لگا ہوا ہے، جمع غائب کا صیغہ ہے۔ معنی بھی بتانا ہے استعدہ باشند کا، تو معنی سمپل ہے، یہ ماضی احتمالی ہے، وہ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 4، تم دیے گئے ہوگے، اس کی فارسی بناؤ۔ تو دینے کی دادن آتی ہے، ٹھیک ہے؟ دادن مانے دینا، تو تم دیے گئے ہوگے
دادا شدہ باشد. اس کے بعد پرسیدہ شدہ باشی کا ترجمہ کرو. پرسیدہ معنی پوچھنا، شدہ باشی یہ چونکہ احتمالی ہے تو اس کے حساب سے ترجمہ کریں گے. تو پوچھا گیا ہوگا. نمبر 6 میں نے تعریف کی ہوگی، اس کی فارسی بناؤ. ستودہ باشم ہو گیا. 7 نمبر رفت سے جمع متکلم ماضی احتمالی معروف کا صیغہ بناؤ. رفت سے بنانا ہے، جمع متکلم کا بنانا ہے اور ماضی احتمالی معروف کا بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو رفت سے رفتہ، جمع متکلم باشم، رفتہ باشم ہو گیا. جمع متکلم ماضی احتمالی معروف کا صیغہ. اس کے بعد نگفتہ باشد کا ترجمہ کرو. تو نہ یہ منفی کے لیے ہے، گفتہ باشد احتمالی ہے، اس نے نہیں کیا ہوگا، تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب کچھ مصدر ہیں، پہلے وہ دیکھ لیں، اس کے بعد تمرین ہے. آزاریدن ستانا، بریدن کاٹنا، شستن دھونا، تلبیدن بلانا، فروختن بیچنا، خریدن مول لینا. ٹھیک ہے، اب اردو میں ترجمہ کرو. ترجمہ آسان ہے، میں تیزی سے کرتا جاؤں گا. خریدا باشد، اس نے، یہ باشد ہے نا، تو باشد چونکہ واحد غائب کا صیغہ ہے، اسی کے حساب سے ترجمہ کریں گے. اس نے خریدا ہوگا. فروختہ بودم، فروختہ معنی بیچنا، بودم یہ ماضی بعید ہے، فروختہ بودم میں نے بیچا تھا. تلبیدہ شدہ باشند، انہوں نے بلایا ہوگا. تو یہ بلایا ہوگا ہم نے معروف کا کیا ہے، لیکن اب چونکہ شدہ بھی ہے نا ساتھ میں، یہاں تلبیدہ شدہ باشند تو مانا ہوگا وہ بلائے گئے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. آزاریدہ بودی، تو یہ معروف ہے اور ماضی بعید ہے. تو نے ستایا تھا. می برید، یہ واحد غائب ہے، وہ کاٹتا تھا، چونکہ ماضی استمراری ہے نا، می داخل ہے اس پہ. می برید وہ کاٹتا تھا. شستہ ایم، ہم نے دھویا ہے. ٹھیک ہے، یہ ماضی قریب ہو گیا. نشستہ باشند، وہ بیٹھے ہوں گے. نشستہ معنی بیٹھنا، باشند یہ نون دال ہے تو جمع غائب ہے. نشستہ باشند وہ بیٹھے ہوں گے. نرفتہ بودم، میں نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے. استادہ اند، وہ کھڑے ہیں. آوردہ شدہ باشید، آوردہ معنی لانا، آوردہ شدہ باشید تم لائے گئے ہوگے. ٹھیک ہے، تم لائے گئے ہوں گے. تلبیدہ شدہ بودیم، تلبیدہ معنی بلانا، شد لگا دیا تو مجہول بن گیا. تو تلبیدہ شدہ بودیم کا پورے کا معنی کیا ہوگا؟ یہ یامیم لگی ہوئی ہے تو جمع متکلم ہوا ہے. ہم بلائے گئے تھے، چونکہ بود ہے نا تو ماضی بعید والا ترجمہ کریں گے. نہ رسیدہ ای، تو نہیں پہنچا ہے. تو یہ اردو میں ترجمہ ہو گیا. اب کچھ جملے ہیں ان کی فارسی بنا لیتے ہیں. تو ایک دو جملے کا میں تجزیہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں ہم تیزی سے ترجمہ کریں گے. انہوں نے ستایا ہوگا. دیکھیے آزاریدن معنی ستانا، انہوں نے تو یہ ہے جمع غائب، نون دال آئے گا یہاں پہ، اور ہوگا کے لیے باشد. تو آزاریدہ باشند، تم بلائے گئے تھے. بلانے کی تلبیدن، گئے تھے. ٹھیک ہے، یہ ماضی بعید ہو گیا اور گئے یہ مجہول ہو گیا. تم بلائے گئے تھے. تلبیدہ شدہ بودید، میں نے مول لیا ہے. خریدہ ام، یعنی میں نے خریدا ہے، اس نے بیچا ہوگا. فروختہ باشد، ہم نہیں ستاتے تھے. تو یہ ماضی استمراری ہے. نمی آزاری دیم، چونکہ یامیم آئے گا نا، ہم ہے نا، ہم نہیں ستاتے تھے. نمی آزاری دیم، تو نے اٹھایا تھا، ماضی بعید. برداشتہ بودی. ٹھیک ہے. میں بخشا گیا ہوں، یہ ماضی قریب ہو گیا اور مجہول ہے. تو بخشیدہ شدہ ام، وہ دیا گیا ہوگا، ماضی احتمالی. دادا شدہ باشد، ٹھیک ہے، تم پسند کیے گئے ہوگے، یہ بھی ماضی احتمالی. پسندیدہ شدہ باشد، ہم تعریف کرتے تھے. تو کرتے تھے یہ استمراری آ گیا تو می لائیں گے. می ستو دے، ہم تعریف کرتے تھے. تو نوازا گیا تھا، یہ بھی بعید ہے. نواختہ شدہ بودی، وہ نہیں گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، ماضی احتمالی ہے پلس یہ منفی ہے. تو نرفتہ باشند، وہ نہیں گئے ہوں گے. نرفتہ باشند. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے فارسی بھی بنا لی. تو اس طریقے سے اگر آپ جملے بنائیں گے نا تو بالکل آپ کے لیے آسان ہوگا. پہلے سمجھ لیں کون سا جملہ کس بحث سے تعلق رکھتا ہے. جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ کون سی بحث ہے، کیا اس کا قاعدہ ہے، تو پھر آپ یہاں پہ غلطی کر سکتے ہیں. تو اچھے انداز میں آپ تیاری کیجیے گا، سبق یاد کیجیے، کاپی پہ لکھیے گا. اور کل انشاءاللہ ہم یہ سبق نمبر 9 پڑھیں گے، ماضی تمنائی کا بیان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.